جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگوں کی خوشیوں اور رزق پر نظر مت رکھیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ عبادت فرشتہ تو بنا سکتی ہے لیکن انسان نہیں، انسان درد سے ہی بنتا ہے۔ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنی چوائس پر، جو سمجھتے ہیں کہ راہ کے انتخاب سے زندگی کے راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل کر سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ ہم سب کتابوں کی طرح ہیں، اکثریت محض ہمارا سر وقت دیکھنے پر اتفاق کرتی ہے، اقلیت ہمارا تعارف پڑھ لیتی ہے۔ کچھ لوگ ہم پر کی گئی تنقید پر یقین رکھتے ہیں، اور محض دو چار لوگ ہی جو ہوتے ہیں ہمارے اندر کے مشمولات سے واقف ہو جاتے ہیں، جن سے آپ کو بات کر کے اچھا لگتا ہے، ان کو آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور یہی زندگی ہے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو اگنور نہیں کر رہا ہوتا، سب اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے اس خود ساختہ مظلومیت سے نکل کر، اگنور ہونے کا رونا دھونا چھوڑ کر، آپ بھی اپنے لیے کوئی مصروفیت ڈھونڈ لیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے میں آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ انسان بہت ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ کسی کی میٹھی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے۔ موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے، ٹھیک کروانے کے لیے کسی کو دیا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی چاہنے والا ہسپتال میں ہو۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ بدگمانی ہے، کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو جائے تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس آپ کے اندر کی آواز ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی آواز جائز رکھیں، سننے والے دیکھنے والے کو گناہ نہ ہو۔ ہماری کتنی ہی خواہشات ہماری ہلاکت کا سامان ہوتی ہیں، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اشتہارات کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سکپ کر دینا ہی بہترین حل ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ دھیان کوئی نہیں دیتا دھڑکتے دل پر، اعلان 3 بار بڑے غور سے سنتے ہیں لوگ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے۔ 3 چیزیں چھپا کر رکھو،
اپنے صدقات، اپنی مشکلات اور اپنی بیماری کو رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے۔ کہنے کو تو سب ہی اپنے ہوتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کا پورا ہونے کا وقت قریب ہو۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر، علم پر دسترس پا کر، چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ محبتوں کو محبت سے ڈیل کیا کریں۔ غصے سے رشتے بچتے نہیں، بلکہ رہے سہے بھی بکھر جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں غلط گمان مت کریے، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ کی اپنی حد میں رہنے کے لوگ غرور سمجھتے ہیں تو انہیں اس غلط فہمی کے ساتھ رہنے دیجیے۔ ہر شخص کی زندگی میں کچھ ایسے پیارے لوگ ضرور ہوتے ہیں جن کو دعاؤں کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کا نام بن کہے ان کی دعاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ لوگوں سے فاصلے رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں کہ ایٹیٹیوڈ کا ہی مسئلہ ہو، بلکہ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں۔ آپ کو کیا پتہ کس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔ نیکی صرف مغرب کی جانب منہ پھیر لینا ہی نہیں، کسی کی آنکھ سے اشک چرا لینا، چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا بھی صدقہ اور نیکی ہے۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکالیف ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صابر بناتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کو بہت پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ یا اللہ، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ آمین ثم آمین۔